السلام علیکم فرینڈز جی، آج آپ لوگوں کے لیے پھر یہ چکن لائی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یہ ذبح کرنا بھی سکھاؤں گی بھی، اور آپ لوگوں کے سامنے کروں گی۔ آج میں کچن میں آئی، سارا دن ویٹ کیا، باہر بہت گرمی تھی، تو میں نے کہا گرمی میں کیسے کروں، بہت زیادہ ہی گرمی ہے۔ پھر میں نے ویٹ کرنے کے بعد اب کچن میں آ گئی ہوں اور پنکھا رکھ لیا میں نے۔ تو میں نے کہا چلیں جی، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیکھیں، یہ مزے کی ہوا آ رہی ہے، اس ہوا میں انشاءاللہ میں یہ چکن ذبح کروں گی، اور آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو میں طریقہ بھی سکھاؤں گی اور سامنے ذبح کروں گی۔ تو یہ چکن جو ہے، میں فارمی چکن لانے والی تھی، میں نے کہا شاپ سٹائل میں کروں گی۔ یہ تو دیسی چکن ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے لیے میں ایک نائف بھی لائی ہوئی ہوں۔ یہ ہمارے قریب میں جی ایک نیو مال کھلا ہے، چیزپ مال، تو میں وہاں سے نائف لائی تھی۔ تو میرا ارادہ ہے کہ یہ تیز ہوگی، تو چھوٹی بھی ہے تیز بھی ہے، اسی سے میں کروں گی۔ بڑی نائف تو میں نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ بکرے وغیرہ کے لیے، جب میں گوشت ذبح کرتی ہوں تو اس سے کرتی ہوں، اور یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ یہ دیکھیں میرا یہ ٹوکا، آپ نے پہلے کئی بار دیکھا، اور یہ دیکھیں جی یہ چھری میں لائی ہوں۔ یہ چھوٹی سی چھری ہے، لیکن چلے میں نے کہا آج اس سے ذبح کر دیکھتی ہوں۔ یہ نیو لائی ہوئی ہوں، اور نیو جو ہوتی ہے وہ تیز ہی ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلے اس سے آج ذبح کرتے ہیں، کیسا لگتا ہے کیسے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، وہ والی دوسری والی بڑی والی اگر میں نہ لوں تو اسی سے کروں تو کیسے ہوگا۔ تو چلے میں نے کہا آج آپ لوگوں کے سامنے کچن میں، اور یہ ایک مجھے کافی ریکویسٹ بھی کی تھی میرے بھائیوں نے بہنوں نے، کہ آپ کچن میں یا کسی بھی سینک میں بیسن میں چکن ذبح کریں۔ تو چلے آج میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے کپڑے سمیٹ لیں، ایسے میں تو پیچھے کر کے اس کو باندھ رہی ہوں کہ یہ اس طرح ایزی ہوگا۔ یہ وائٹ کپڑے ہیں، اور جو سنک ہے بیسن ہے وہ دیکھیں، یہ اس طرح آپ پیچھے سے باندھ لیں، اس سے چکن باہر آنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم ذبح کریں گے، وہ جیسے ہی تڑپے گی تو وہ باہر نکل آئے گی، اس لیے پہلے سمیٹنا لازمی ہے یہ دوپٹے وغیرہ۔ تو ان کو تھوڑا سا میں سیٹ کر لیتی ہوں۔ دیکھیں جی، بس ایزی طریقہ تو یہی ہے۔ اگر آپ ایک اور بھی گرہ لگانا چاہتے ہیں تو اور بھی لگا لیں اور مضبوط کر لیں، کیونکہ میں سنک میں پہلی بار کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک دو بار کوشش کی تھی، لیکن باہر ہی لے گئی تھی میرا خیال ہے۔ تو یہ تو بہت ہیوی ہو گیا، پہلے بھی بہت گرمی ہے، اور میں نے 2 دوپٹے لے لیے کہ یہ ذرا کافی پتلے ہیں، تو چلیں جی ایسے ٹھیک ہے جی۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، شاپ سٹائل کا تو یہ ہوتا ہے نا، وہ تو اوپر سے پر پکڑ کے ان کو گردن بھی پیچھے سے موڑتے ہیں، جو میں کروں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ تو دیکھیں یہ دیسی ہے، مجھے اپنے سٹائل سے ہی کرنا پڑے گا۔ اس کی ٹانگیں میں کھول لیتی ہوں۔ یہ کافی لمبی رسی باندھی ہے، اس کو میں نے پلاٹ میں سارا دن باندھی رکھا ہے کہ یہ پلاٹ میں باندھی رہے۔ یہ دیکھیں ایسے میں پکڑ کے، یہ اپنے اوپر سے 2 پار جوڑ کے پکڑ لینا ہے۔ کچھ تو موڑ کے بھی ایسے پکڑتے ہیں، اس سے چکن کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے چکن کو درد ہوتا ہے اور چکن بہت شور کرتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے تکلیف دی جائے۔ ذبح کرنا گناہ نہیں ہے، وہ کھانا ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، وہ اس لیے ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو میں آرام سے ذبح کر لیتی ہوں، مجھے ترس نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ جان ان کی جب ہم لیتے ہیں تو ترس مجھے اس وقت تھوڑا سا ان کی تکلیف پر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر مہربانی ہے اس پر ترس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جی نے ان کو جو عقل اور شعور نہیں دیا ہوا، تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ بس کاٹتے وقت آپ ان پر ظلم نہ کریں، آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے، اگر چھری تیز نہیں ہے تو ان بیچاروں کو تکلیف ہوگی۔
تو بس اوپر سے یہ دیکھیں میں پر پکڑ کے اس کو ڈاگی بار بار آ رہا ہے، میں باہر دیکھ رہی ہوں، اس کو چکن کی آواز آئی ہے اور وہ فوراً آ گیا جی۔ تو اس کی دونوں ٹانگیں میں نے باندھ لی، اب اس کے پر پکڑنے آسان ہو جائیں گے اور یہ ذبح کرنا بیسن میں میرے لیے ذرا آسان ہو جائے گا۔ تو باہر تو میں آسانی سے کر لیتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج کھڑے ہو کے جب میں نے چکن ذبح کرنا ہے تو یہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ کر تو لوں گی، یہ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن کر لوں گی۔ اگر یہ ولایتی چکن ہوتا پھر تو وہ جلدی ہو جاتا، اور دیسی بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی سکن بھی بہت مشکل سے اترتی ہے، تو مشکل بھی بہت ہوتا ہے۔ اور میں نزدیک سے آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، کیمرہ ذرا میں نے نزدیک کر لیا۔ گرمی کی وجہ سے میں ویڈیو بہت کم بناتی ہوں، گرمی ہوتی ہے۔ یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، اس کے پیسے میری ایک فرینڈ نے دیے ہیں، تو اس نے بہت میری منتیں کی ہیں کہ باجی ویڈیو بنا دیں، میں نے کہا چلے بنا لیتی ہوں۔ کچھ پیسے انہوں نے دیے، پھر تھوڑے سے میں نے ملا لیے، میں نے کہا چلے اچھا چکن لے لیتی ہوں، بڑا والا لے لیتی ہوں۔ انہوں نے دیسی چکن کے پیسے مجھے دیے تھے، کیونکہ کسی کا احسان اور مہربانی ہو تو اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھے 2000 دیا ہے، تو میں نے کہا انہوں نے 2000 مجھے بھیجا اور تھوڑے سے اوپر میں ملاتی ہوں، جتنے کا بھی آیا اچھا بڑا چکن لوں گی۔ یہ دیکھیں پر پکڑ کے گردن پیچھے کر کے، لیکن میرے اندر بہت ترس ہے، ایسے جب میں کر رہی ہوں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے ایسے اٹھاتے وقت بھی۔ ویسے طریقہ یہی ہے، لوگ تو کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو سکھانا ہے تو مجھے ایسے کرنا پڑے گا، ایسے کر لینا آپ نے، اور ایک دم آپ نے بالٹی میں ڈال دینا ہے، ورنہ اس نے کافی اچھلنا ہے، تڑپنا ہے، اس کے بعد آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس پر ترس آئے گا، یہ گرے گی، اور یہ ویڈیو میں یہ الاؤ بھی نہیں ہے کہ ہم جانوروں پر ظلم کریں۔ آپ کو سکھانے کے لیے تھوڑا سا یہ گردن میں اوپر کرتی ہوں، اور چھری تیز ہوگی تو آپ ایسے ہاتھ ایسے کر کے یہ گردن والی جگہ ایسے پکڑ لیں گے، گردن کو پیچھے اور بھی موڑ سکتے ہیں، تو یہ پھر آپ اس کو چھری تیز ہو تو ایک ہی بار میں ایسے کٹ لگا کے تو آپ اس کو کسی ٹپ بالٹی میں ڈال دیں، جیسے شاپ والے ڈالتے ہیں، یہ دو پروں کو پکڑ کے، تو گردن بھی اس کی پیچھے موڑ لیتے ہیں۔ یہ پاؤں میں نے باندھ لیے ہیں تب کہ یہ سنک والی جگہ یہ بہت کم ہے، اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے کر لی ہے کہ یہ اچھل کے باہر نہ نکل آئے۔ یہ پاؤں لازمی باندھیے گا، یہ پر پکڑ کے گردن کو وہ پیچھے موڑتے ہیں، اس سے وہ ان کی، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی سانس رک جائے گی، تو میں اپنے سٹائل سے کروں گی۔ تو وہ ولایتی چکن ہوتا ہے وہ 1 منٹ میں کرتے ہیں جی، ایسے چیرا لگاتے ہیں اور وہ ذبح ہو جاتی ہے۔ سارا دن وہ چھریاں بھی تیز کرتے ہیں، کیونکہ وہ شاپ والے بہت بہترین طریقے سے اپنی چھریاں رکھتے ہیں، تیار رکھتے ہیں، تو اس نے تھوڑا سا گند کیا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے کہا چلو سمیٹ لوں، پہلے تھوڑا سا صفائی کر لوں، تو انشاءاللہ اس کو اب ذبح کرتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ میرا خیال ہے اس نے پاؤں اپنے کھول دیے، میں پہلے پاؤں باندھ لیتی ہوں۔ ابھی میں نے اس کے پاؤں باندھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتایا میں سخت کر کے نہیں باندھتی، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو تکلیف ہوگی، کہ ذبح کرنا اور اس کو کھانا مجھے یہ اچھا لگتا ہے، ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رکھا ہے تو پھر ہمارے لیے ہی ہے، اس پہ مجھے افسوس نہیں ہوتا، وہ مالک کی مرضی ہے، انہوں نے ہر چیز سے دوسری چیز کو فائدہ دیا ہوا ہے، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ہمارے لیے رکھے ہیں یہ پرندے، تو ان کو ہم کھاتے ہیں، شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ذبح کرتے اور اس کو ویڈیو کی خاطر تکلیف دیتے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے ہم۔ ایسے طریقے سے کریں کہ خون باہر نہ نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اب یہ ذبح ہو گئی ہے، دیسی ہے، تھوڑا سا زور تو لگتا ہے، ابھی یہ
ایسے میں نے رکھا ہے، لیکن اس نے جو تڑپ تڑپ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی گہری جگہ ہوتی ہے، ٹب وغیرہ ہو، ڈرم ہو، اس میں ڈال دیں۔ وہ اندر جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ نا، تو ہمارے سامنے تو وہ فوراً سے ذبح کرتے ہیں اور فوراً سے پھینک دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو سامنے کرنا ہے اور سامنے دکھانا ہے۔ شاپ والوں میں اور ہم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جو تڑپتی ہیں وہاں بھی اسی طرح چکن جیسے ہم ذبح کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ پورا نظام انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، انتظام کیا ہوا ہے۔ وہ گردن اس کی نیچے کو کر کے ایسے اس میں پھنسا دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہاں رکھنا ہے، اور کافی دیر کے بعد یہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو میں نے شارٹ کر دی تھی، تو میں نے کہا چلے جی اب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں اس کا گردن کیسے ذبح ہوئی ہے۔ تھوڑی سی اس کی ٹانگیں کھول لوں، جگہ کافی تنگ ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہی چھری تیز ہے یا نہیں، اس لیے میں نے بڑی لے لی ہے۔ یہ میں نے بہت تیز کر کے رکھی ہوئی ہے بکرے کے لیے۔ دیکھا میرے ہاتھ پہ لگ گئی، مجھے پتہ تھا یہ چھری بہت تیز ہے، اس کو میں نے چھپایا ہوا تھا۔ میری سکن اتر گئی ہے یہاں سے تھوڑی سی، تو ابھی تو میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے تیار بھی کرنا ہے۔ ایسے کاموں میں پھر ایسے تو ہوتا ہے نا، جب انسان محنت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں چوٹ لگتی ہے۔ دیکھیں بجلی کا کام کرنے والے تاروں سے بھی زخمی ہوتے ہیں، اور میں چھری سے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں نزدیک سے دکھاتی ہوں، خون نکل رہا ہے۔ یہ چھری جو ہے تیز نہیں ہے، تو بڑی چھری سے کیا میں نے تو اس سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، کیونکہ یہ میں نے بکرے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ یہ ابھی دیکھیں، چلیں جی خیر ہے، اب دیکھتی ہوں کتنا کچھ خون نکلتا ہے اور کیسے، لیکن آپ لوگ دیکھیں چکن میں نے کیسے ذبح کیا۔ یہ صحیح طرح ذبح ہو گیا، یہ دیکھیں آج، اور انگلی پہ بہت درد بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس کی سکن اتری ہے، تو ساتھ ساتھ اب خون نکلے گا، ابھی آرام نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جو ہمارا خون ہے وہ جم جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ اب دیکھیں اس کو میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میرے ہاتھ پہ ابھی بہت جلن اور بہت درد ہو رہا ہے جی، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں نے چکن ریڈی کرنا ہے، آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے، اس لیے ویڈیو تو میں نے مکمل کرنی ہے۔ تو اب تھوڑی سی محنت کی ہے میں نے، کیا آپ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کریں، کھڑے ہو کے کریں، مجھے وہاں بیٹھ کے کرنا آسان لگتا ہے تو میں بیٹھ کے کرتی ہوں، لیکن میں نے کہا چلے جی اس بار میں ذرا سٹائل چینج کرتی ہوں، اور یہ خون مسلسل نکل رہا ہے۔ جب تک میں کام کروں گی زور لگے گا وہ نکلے گا، اگر میں آرام سے اس کو رکھوں تو اس کے اوپر خون جم جائے گا، پھر وہ نہیں نکلے گا، لیکن جو کہ میں نے اس کو بھی جلدی جلدی کرنا ہے، ابھی یہ گرم ہے تو یہ آسانی سے اس کی سکن اتر جائے گی، ورنہ اس نے مجھے تھکانا ہے، اور کرنا بھی میں نے خود ہے۔ مائی تو آتی ہے دن کو، اور یہ ہو گئی ہے جی اب رات کے وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو رکھنا صبح تک گرمی میں یہ کتنا نقصان ہے، ایک تو یہ خراب ہو جائے گی، دوسری یہ چونٹیاں وغیرہ آ جائیں گی، اور رات کو کیا کیا کچن میں نکلتا ہے، چلیں رات کو کچن میں کیا کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو اس کو میں رکھ نہیں سکتی، اس لیے ہر حال میں میں نے اس کو جی صاف کرنا ہے، کاٹنا ہے اور پھر فریج میں رکھنا ہے، تو اس کی سکن بھی بہت سخت ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور یہاں سے ویڈیو تھوڑی سی میں شارٹ کرنا چاہتی ہوں جی۔ آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگوں کو یہ ریکارڈنگ میں گڑ گڑ کی آواز آئے گی، تو میں نے چیک کیا ہے مجھے بہت آئی ہے، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ میں نے پنکھا رکھا ہوا ہے پیچھے، اس کی آواز ہے، جب وہ اس کی ہوا پڑتی ہے تو یہ موبائل پر تو پیچھے سے تو یہ آواز خراب ہو رہی ہے،
لیکن گرمی بہت ہے، مجھے یہ چارجنگ فین لازمی رکھنا پڑا ہے، اور اس کو میں بند بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، پھر میں پسینے پسینے ہو جاؤں گی، پھر یہ مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے آواز جو ہے آپ لوگوں برداشت کیجئے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے۔ انگلی میری کٹ گئی تھی، آپ لوگوں کو میں نے دکھایا، اور ویڈیو میں نے شارٹ کر دی، اس میں میں نے نزدیک سے بھی دکھایا، تو میں نے کہا چلیں اب ویڈیو شارٹ کر دیتی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی چکن کیسے ذبح کرتے ہیں، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اپنی باجی کو آپ لوگوں کے لیے میں بناتی ہوں، ورنہ گرمی ہے، میرا ویڈیو بنانے کا دل نہیں کرتا، گرمیوں میں اکثر مجھے دیر ہو جایا کرے گی۔ تو چلیں جی، اب میرا چکن ریڈی ہو گیا، آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی، اب میں بعد میں کاٹ لوں گی آرام سے، لیکن آج ہی انشاءاللہ اس کو کاٹ کے پھر میں اپنی انگلی پہ پٹی لگا دوں گی۔ ابھی میں خون روکنے کے لیے تھوڑی سی کچھ کوشش کر لیتی ہوں۔ ہاں جی، یہ لپیٹ رہی ہوں کہ چکن کاٹتے وقت میں اس کو لپیٹ کے تو میں چکن کاٹ لوں، اور مجھے ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر لپیٹ دوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔